بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ہمارے سلسلہ دروس سیرت کی آج 17ویں نشست ہے اور ہم عہد نبوی کے مختلف واقعات سے حاصل ہونے والے سبق کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ واقعات کچھ تو تاریخی ترتیب سے بیان ہوئے ہیں، کچھ واقعات محض واقعے کے طور پر سیرت میں مذکور ہیں۔ عام طور پر ان کے عہد کو اور ان کی تاریخوں کو متعین کرنا مشکل ہے، لیکن ہمارا مقصد ان تاریخوں سے زیادہ ان واقعات سے حاصل ہونے والے سبق کو اپنے ذہنوں میں زندہ اور تازہ کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے اہمیت واقعے کی ہے، واقعے سے حاصل ہونے والے سبق کی ہے، اور اس سبق کو اپنے احباب تک پہنچانے کی ہے۔ اس لیے ان واقعات کو ہم ترتیب سے اور بعض جگہ بغیر تاریخ کے ابھی آئندہ آنے والی نشستوں میں بھی کسی حد تک دہرانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ عہد نبوی میں ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لیے، آپ کی حیات طیبہ کے لیے مختلف چیلنجز شروع سے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ ایک بڑا چیلنج تھا آپ کے خاندان کے، آپ کے اہل خانہ کے حوالے سے۔ ایک منافقین کی سازشوں میں سے ایک سازش اور ایک تہمت دھری گئی۔ واقعہ طویل ہے، اور جیسا کہ ہم بار بار دہرا چکے ہیں کہ یہ واقعات ہمارا مقصود نہیں ہے، اس لیے ہم ان کی تفصیل میں جائے بغیر صرف اس سے حاصل ہونے والے ایک سبق کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ براہ راست اس معاملے کا حصہ تھے، انہوں نے اپنے ایک عزیز کے لیے قسم اٹھائی جو منافقین کی اس سازش اور ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے تھے کہ میں اس کی جو اعانت کرتا تھا آئندہ نہیں کروں گا۔ وہ مالی طور پہ کمزور تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا شروع سے مزاج اس نوعیت کے ناداروں، ضرورت مندوں اور غریبوں کی مدد کرنے کا تھا۔ عہد مکی میں ایسے کتنے ہی واقعات ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق نے از خود یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر، ان کے ایما پر، ان کی خواہش پر ایسے غلاموں کو ان کے مالکان سے خرید کر آزاد کیا جو اسلام لا چکے تھے، اور اس اسلام لانے کی پاداش میں مختلف نوعیتوں کے تکالیف اور مصائب کا شکار تھے۔ ان کے مالکان چونکہ دائرہ اسلام میں شامل نہیں تھے، اس لیے وہ ان کے اسلام لانے کو نہ صرف یہ کہ سخت ناپسند کرتے تھے، بلکہ اس کے نتیجے میں تشدد بھی اپناتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کی یہ روایت مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی رہی، اور پھر جو شخص عام لوگوں کی مدد کرتا ہو وہ اپنے عزیز و اقارب کی کس حد تک آگے بڑھ کر مدد کرے گا۔ تو بہرکیف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اس عزم کا ارادہ کیا، اور اس عزم کو قسم کے ساتھ پختہ کر دیا کہ اب چونکہ اس نے میری عزت کا، میرے احترام کا، میرے خاندان کا کسی چیز کا خیال نہیں رکھا، تو میں اب اس کی مدد نہیں کروں گا۔ دیکھا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق پر ان کی کفالت یا ان کی مدد لازم نہیں تھی، وہ ان کے زیر کفالت تو نہیں تھے، وہ تو احسان کے جذبے سے، صلہ رحمی کے جذبے سے، مدد اور اعانت کے جذبے سے، انفاق فی سبیل اللہ کے جذبے سے خرچ کرتے تھے۔ لیکن معاملہ صرف اتنا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ یہ خرچ کرنے والی شخصیت، اور اس خرچ سے ایک وجہ سے جو بہت ہی اہم وجہ تھی، رکنے والی شخصیت ابوبکر صدیق کی ہے۔ ابوبکر صدیق کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست راست، آپ کے بعد پوری امت کے متفقہ طور پر بننے والے خلیفہ۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ، جس میں عرض کروں کہ ہر صورت میں کسی بھی زاویے سے دیکھا جائے، اخلاقی اعتبار سے دیکھا جائے، خاندانی معاشرتی اعتبار سے دیکھا جائے، مکے کی، مدینے کی، عربوں کی روایت کے اعتبار سے دیکھا جائے، تو بالکل حق بجانب تھے. لیکن وہاں بھی اللہ کی طرف سے قرآن کریم میں اسی مقام پہ جہاں پہ سورہ نور میں یہ مباحث موجود ہیں، اس واقعے کی تفصیلات موجود ہیں، وہیں پہ ان کے لیے تنبیہ نازل ہوئی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ تک یہ پیغام پہنچایا تو پھر انہوں نے اپنا یہ معمول ختم کیا اور اپنی قسم واپس لی، اس کا کفارہ وغیرہ ادا کیا، اور جو امداد کا سلسلہ تھا اس کو دوبارہ شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق مسلسل اپنے ساتھیوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں. اگر کہیں ضرورت محسوس ہوتی ہے یا تو اللہ کی طرف سے تنبیہ نازل ہو جاتی ہے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تنبیہ فرما دیتے ہیں. یہ بنیادی کام ہے. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کسی شخص سے قریبی تعلق اور رشتہ استوار ہو جاتا ہے، کوئی شخص بہت عرصے تک ہمارے ساتھ قریب رہنے لگتا ہے، تو محبت اور انسیت اور تعلق، یہ تو سب چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد ایک تکلف کا غیر مرئی رشتہ درمیان میں آ جاتا ہے، ایک پردہ درمیان میں آ جاتا ہے. پھر انسان کوئی بات کہتے ہوئے تکلفاً ڈرتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں یہ بات ناگوار نہ گزر جائے، اور دوسرا فریق بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے ایسی بات نہیں کہی جائے گی جو میرے مزاج کے برعکس ہوگی. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اصلاح کا عمل رک جاتا ہے، انسان کے اخلاقی، تعلیمی اور تربیتی گروتھ رک جاتی ہے، ایک جگہ آگے ٹھہر جاتی ہے. اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے، اور یہ واقعہ پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسلام کے درست مزاج کی طرف توجہ دلائی جائے کہ اصل مزاج انسان کا یہ ہے کہ جس کا جس قدر رابطہ ہوگا، جس قدر قریبی تعلق ہوگا، جس قدر قریبی رشتہ ہوگا، اسی قدر اس کی ذمہ داری زیادہ ہوگی اور اسی قدر اس پہ لازم ہوگا کہ وہ ایک ایک معاملے پر اس کے نظر رکھے. اور کہیں پہ تنبیہ کی ضرورت ہے، اصلاح کی ضرورت ہے، توجہ دلانے کی ضرورت ہے تو بلا تکلف توجہ دلائی جائے. اور دوسرے فریق کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ جو توجہ دلائی جا رہی ہے، یہ جو اصلاح کی جا رہی ہے، یہ جو تنبیہ کی جا رہی ہے، اس کا بنیادی مقصد میری اصلاح ہے، بنیادی مقصد میری کسی کوتاہی کی اصلاح ہے، بنیادی مقصد میری کسی کمزوری کی اصلاح ہے. تو یہ تو میرا کام ہے، یہ تو مجھ پر احسان مندی ہے، نہ کہ یہ میں اس کو برا ماننے لگوں. تو یہ دو طرفہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس کی ہمیں تلقین بھی فرمائی ہے. عہد نبوی میں، اور خاص طور پر جب کچھ برس گزرنے کے بعد مسلمانوں کو کچھ سہولت حاصل ہونے لگی، کچھ مالی فراغت اور فراخی حاصل ہونے لگی، تو اس کے اثرات معاشرت پہ پڑتے ہیں، اور وہ معاشرت پہ جو اثرات پڑتے ہیں اس سے پھر پورا معاشرہ متاثر ہوتا ہے. متاثر ہونا اس معنی میں کہ سب ہی اس ایک ماحول کے لوگ ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے سے ان ضرورتوں کو حاصل کرتے ہیں، ان ضرورتوں کے مطابق اپنی زندگی کو منظم اور متشکل کرتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی کیفیت جو یہاں موجود ہے، وہاں اپنے خاندان پہ بھی اسی طرح کڑی نظر کی صورت میں ہمیں محسوس ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس درجنوں روایتیں ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں گی، کہ کوئی شخص مانگنے آتا ہے آپ اس کو عطا کر دیتے ہیں. آپ کو از خود محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ضرورت مند ہے، اس کو عطا کر دیتے ہیں. آگے وفود کا ذکر آ رہا ہے، کوئی بھی شخص باہر سے آتا ہے آپ اس کو ہدیے دیتے ہیں، عطایا دیتے ہیں. باہر کے لوگ آتے ہیں، مختلف قبائل اسلام لاتے ہیں، کسی کو زمین کی ضرورت ہے وہ اس کے علاقے کی زمینیں الاٹ کر دیتے ہیں. جو مختلف اقوام و قبائل کے لوگ آتے ہیں وہ اپنے اپنے خطوں سے آ رہے ہیں، وہاں ان خطوں میں ان کی حکمرانیاں آ رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے سردار ہیں، آج کی زبان میں کچھ راجے ہیں، کچھ رجواڑے ہیں. ان تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے یہی بات ہے کہ کلمہ پڑھ لو، یہ جگہ بھی تمہاری، زمین بھی تمہاری، فصل بھی تمہاری، مال بھی تمہارا. کچھ شرائط طے ہو جاتی ہیں اور معاملات نمٹ جاتے ہیں. لیکن انہی معاملات میں ایک واقعہ ہم نے پہلے عرض کیا گزشتہ نشست میں، آپ کی لخت جگر، آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے کچھ مانگتی ہیں، جو وہاں کے رواج اور ضرورت کے عین مطابق ہے، اور جو آپ کی اپنی ضرورتوں کے عین مطابق ہے، کوئی اس سے بڑھ کر چیز نہیں ہے، آپ منع کر دیتے ہیں. ایک اور روایت ہے،
ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سفر سے تشریف لاتے ہیں. آپ کا معمول یہی تھا، روزانہ ازواج کی طرف بھی جاتے تھے، اپنے صاحبزادی سے بھی ملتے تھے، باہر سے آتے تھے تب بھی سب سے ملاقات کرتے تھے. تو جب آپ تشریف لائے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بھی تشریف لے گئے. انہوں نے آپ ہی کے احترام میں، آپ ہی کی باہر سے آنے کی خوشی میں کوئی پردہ ہوگا کپڑے کا، وہ آپ نے دیوار پہ دروازے پہ ٹانگ لیا. یہ بہت معمولی سی چیز ہے، بہت معمولی سی ایک روایت تھی، اور اس کا بھی مقصد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خیر مقدم تھا. آپ کی خاطر وہ پردہ ٹانگا گیا. وہی ذات اقدس، وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسروں کو لب بھر بھر کے نہیں جھولیاں بھر بھر کے نواز رہے ہیں، آپ ایک پردے سے ناخوشی کا اظہار کرتے ہیں، بغیر ملے چلے جاتے ہیں. حضرت فاطمہ کو تشویش ہونا تھی، بالکل فطری عمل تھا، ہوئی. انہوں نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ذکر کیا. حضرت علی دوڑے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں آپ ناراض ہیں، آپ تشریف نہیں لائے، آئے تھے واپس چلے گئے. تو آپ نے اس وقت کہا کہ یہ پردے وردے دیواروں پہ کیوں ٹانگے ہوئے، اس کا ہمارے گھر میں کیا کام. دو باتیں یہاں بڑی اہم ہیں. ایک طرف تو آپ نے منع کیا، پھر حضرت علی نے کہا کہ اس کو ہم کیا کریں، اس کو ضائع کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ فلاں کو دے آؤ. دیکھیے جس کو دینے کا حکم دیا وہ بھی تو آپ کا ہی ماننے والا ہے، کلمہ گو ہے، نام لیوا ہے، صحابی ہے یا صحابیہ ہے، خاندان ہے، گھر میں استعمال ہوگا، مرد عورت سبھی استعمال کریں گے. اس کو کیوں کہا اور خود کیوں نہیں لیا؟ اپنے گھر میں، اپنی بیٹی صاحبزادی کے گھر میں، اپنے داماد کے گھر میں، اپنے بچوں کے نواسوں کے گھر میں کیوں آپ نے پسند نہیں کیا، اور دوسروں کے لیے کیوں پسند کیا؟ جب دینے کا مرحلہ آتا ہے تو ہم اپنوں کو ترجیح دیتے ہیں، جب لینے کا مرحلہ آتا ہے تو دوسروں سے لیتے ہیں. سنت نبوی یہ ہے کہ جب دینے کا مرحلہ آئے تو پہلے دوسروں کو دو، اپنے گھر کی ضرورتوں کو پیچھے رکھو، اور جب لینے کا مرحلہ آئے، قربانی کا مرحلہ ہو، تو اپنے گھر سے آغاز کرو. یہاں یہ سبق پہنچا دینا مقصود تھا کہ یہ میری آل ہے، یہ میرا خاندان ہے، اس کو لوگ بعد میں آئیڈیلائز کریں گے. اگر میں نے یہاں سے سادگی کا درس نہیں دیا تو خدا جانے آل نبوی بعد میں چل کے کیا علل تلل دکھایا، اور آگے چل کے ایک زمانہ گزرنے کے بعد 1000 اور 2000 سال کے بعد ان کے کیا رویے ہوں، جیسا کہ انحرافی رویے، اور جیسا کہ اس نوعیت کی کمزور باتیں بعض جگہوں پہ نظر آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہی فرمایا کہ یہ آل نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، میرے خاندان والوں کے لیے مناسب نہیں ہے، دوسرے جو چاہیں کرتے پھریں. اور پھر یہ کہ چونکہ جائز درجے میں ہے اس لیے دوسروں کو دے دیا جائے. اور پھر ایک اور چیز، چونکہ یہ وسائل میں شامل ہے، یہ چیزیں یہ استعمال کی چیز ہے تو اس کو ضائع نہ کیا جائے. وسائل بھی اللہ کی نعمت ہیں اور اللہ کی رحمت ہیں، ان کو صحیح جگہوں پہ استعمال کرنا اور ضائع ہونے سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے. یہ وہ بنیادی اسباب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر سے واقعے میں ہمیں میسر آتے ہیں. ایسے واقعات اور پھر سادگی کی تلقین، اور پھر سادگی کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رہن سہن، اور پھر سادگی کے حوالے سے آپ کے دوسرے حضرات کے لیے احکامات، وہ تو ایک پورا بیان ہے، پوری ایک تفصیل ہے، پوری ایک کتاب ہے. ایک کتاب حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ایک باب ہے. اس لیے ہمارا مقصد یہاں پہ ان واقعات کا احاطہ نہیں ہے، ان واقعات کی صرف جھلکیاں دکھانا مقصود ہے. اس لیے ہم نے یہ چند باتیں عرض کی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کی اپنی دعوت کی عالمگیریت اور آفاقیت کی بنیاد پر صرف مدینہ منورہ میں محض مسلمانوں تک اپنی بات پہنچانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مدینہ منورہ کے باہر، مدینہ منورہ سے دور اور مدینہ منورہ سے خاصے فاصلے پر موجود حکومتوں اور حکمرانوں کو بھی آپ نے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع کیا. 6 اور 7 ہجری میں آپ نے کافی خطوط لکھے ہیں، ان کی تفصیلات ہیں. وہ خطوط بجائے خود سیرت النبی کے بڑے موضوع کا ایک ذیلی عنوان ہے. مکاتیب النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتابیں اردو، عربی، انگریزی میں لکھی گئی، ان کی تعداد بھی، صرف اس فن کی کتابوں کا تعداد بھی سینکڑوں میں ہے.
ان خطوط کا مطالعہ ایک الگ دنیا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ سیرت طیبہ پہ بات کرتے ہوئے یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ سیرت پہ اتنا کچھ لکھا گیا ہے، اب مزید کیا لکھا جائے؟ سیرت تو بحر ناپیدا کنار ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کے حوالے سے ہم تفصیلات بیان کرتے چلے جائیں، پڑھنے والے، لکھنے والے، بولنے والے اپنے اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرتے رہیں، لیکن اس کے مباحث ختم نہیں ہو سکتے۔ آج کی دنیا میں اس قدر مواد کی فراہمی کے باوجود آج بھی ہمارے لیے اس بات کی بہت بڑی گنجائش موجود ہے کہ مکاتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں اور ان کے پس منظر کو، اور جن حضرات کو، جن عمراء اور سفراء کو یا جن سلاطین کو یہ خطوط لکھے گئے ہیں ان کے حالات کا جائزہ لیں تو ہمیں ایک نئی دنیا ملے گی، ایک نئی دنیا ہمارے سامنے آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھنا شروع کیے تو اس میں بڑے اہتمام کیے ہیں۔ آپ نے اس کو باقاعدہ ایک آفیشل ڈاکومنٹ بنانے کے لیے آپ مہر بنائی، محمد رسول اللہ اس مہر کا مواد تھا، مضمون تھا۔ اللہ سب سے اوپر، رسول درمیان میں اور محمد نیچے۔ احترام دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، اللہ کا لفظ اوپر ہے، پھر رسول ہے، پھر سب سے آخر میں اپنا اسم گرامی آپ نے کندہ کروایا۔ اس مہر کو آپ ہر خط پہ لگایا کرتے تھے، جس سے یہ اس زمانے کی روایت کے مطابق، اور آج بھی یہ روایت چلی آ رہی ہے، یہ علم ہوتا تھا کہ یہ ایک سرکاری باضابطہ آفیشل خط کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ اس خط کی جو اہمیت ہے یا ان سلسلہ خطوط کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر خط کے ساتھ ایک سفیر بھیجا ہے، نمائندہ۔ ظاہر ہے کہ خط اس زمانے کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی آپ کا ہر کارا آپ کا نمائندہ لے کر جائے گا، وہ خط آپ لے کے آپ نے کسی نہ کسی کو بھیجا، وہ جس شخص کو بھیجا ہے اس کا مطالعہ بہت بڑا اہم ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمہ اللہ نے کچھ خطوط کے حوالے سے کچھ تفصیلات دی ہیں، لیکن اس نوعیت کی تفصیلات اور معلومات جانچنا، ڈھونڈنا اور تلاش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جو موضوعات ہیں ان میں سیرت کے موضوعات میں یہ بڑا اہم موضوع ہے کہ ہم ایک ایک خط کا جائزہ لیں۔ کچھ پہ کام ہوا ہے، زیادہ کام ابھی باقی ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو مضمون اختیار کرتے ہیں، جو پیرایہ بیان اختیار کرتے ہیں، وہ بڑا اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغاز اس طرح کرتے ہیں کہ السلام علی من اتبع الہدی، السلام علیکم نہیں ہے، جو ہدایت کی پیروی کرے اس پہ اللہ کے رسول کی جانب سے سلامتی ہو، اللہ کی سلامتی ہو تو من جانب الرسول ہے۔ دیکھیے، ہدایت اور سلامتی دونوں کو یکجا کر کے ان کو مشروط کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر کوئی شخص آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دعوت کو اہمیت دیتا ہے تو اس کے لیے اہمیت دو چند اس لیے ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی لے لے، اور وہ دعائیں اس صورت میں ملیں گی جب وہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوگا، کلمہ گو ہوگا۔ آگے کا مضمون ہر قوم کے حوالے سے الگ ہے، ہر سربراہ مملکت یا ریاست یا سلطان یا بادشاہت کے حوالے سے الگ ہے۔ جس شخص کی جو ذمہ داری ہے اس کے مطابق آپ کو، اس کے پس منظر کے مطابق آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو خط لکھا۔ اچھا، لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ اسلم تسلم، یہ وہ جملے ہیں جو تاریخ ادب عربی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عطایا اور ہدایا میں شمار ہوتے ہیں، جن کو بلاغت کے اعتبار سے ہم جوامع الکلم کہتے ہیں۔ کلموں کے ویسے جامع جملے جن میں دیکھنے میں کچھ لفظ ہوں اور ان لفظوں کو جو ہم کھولنا شروع کریں، ان کی پرتیں جب ہم کھولنا شروع کریں، ان کے مضامین اور مباحث کو جب ہم کھولنا شروع کریں تو ایک دنیا ہمارے سامنے آ جائے۔ اسلم تسلم کیا، کتنے حرف ہیں؟ ان 4-5 حروف میں پوری دنیا موجود ہے کہ اگر تم اسلام لے آؤ، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو ہر طرح کی سلامتی تمہارے ساتھ ہے۔ نمبر 1، مسلمانوں کی اس حکومت کی طرف سے جس کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خط بھیج رہے ہیں اس کی طرف سے مامون ہو جاؤ گے۔
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت دنیا میں میسر آ جائے گی تو باقی دوسری قوتوں سے بھی معمون ہو جاؤ گے، اس لیے کہ وہ قوتیں بھی دیکھیں گی کہ ایک بہت بڑی قوت نے ان کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور یہ دنیاوی معاملات ہیں۔ ان معاملات کے نتیجے میں جب تم دائرہ اسلام میں داخل ہوگے تو اخروی زندگی کی کامیابیوں کے کتنے دروازے کھلیں گے، کتنے دروازے در روشن ہوں گے، اور کتنی جگہوں سے اللہ کی رحمت کی مختلف ہوائیں ان کو اپنی گرفت میں لیں گی، اس کا تو ظاہر ہے کہ محض دنیا میں رہتے ہوئے گمان ہی کیا جا سکتا ہے، اس کی تفصیلات تو انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ پیش کر سکے۔ اس نوعیت کے مختصر ترین جملے اختیار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نوعیتوں کے سربراہان مملکت کو خطوط لکھے۔ ان خطوط کا جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ مطالعہ ایک پوری دنیا ہے، لیکن ان کے نتیجے میں قرآن حکیم کی اس آیت کا عملی مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے قرآن کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، پوری دنیا انسانیت کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جو دنیاوی زندگی میں کامیابی کے راستے ہیں ان پر چلنے کی تلقین آپ نے عطا فرمائی بشیر کی حیثیت سے، اور ان پر چلنے والوں کے لیے اخروی اور دنیاوی کامیابی کی بشارت عطا فرمائی، اور اس راستے سے روگردانی کرنے والوں کے لیے آپ نے اس کے نتیجے میں ملنے والے نقصانات اور اخروی اور دنیاوی حادثوں اور کمزوریوں کے حوالے سے آپ نے ڈرایا، اور اس کے بارے میں تفصیلات پیش کر کے ان کو صحیح راستے پر چلنے کی تلقین کی۔ یہ وہ کیفیت تھی جس کا اظہار اور اس کا ایک پہلو ان سلاطین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دعوت ہے۔ سیرت کا یہ بیان جاری ہے، انشاءاللہ مزید واقعات آئندہ نشست میں پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ